انشاءاللہ اس طرح سیرت طیبہ آپ حضرات طلب کے ساتھ آتے رہے، اس میں شرکت کی۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہے اسوہ حسنہ، انشاءاللہ اس کی مجلس ہے۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو، جو صاحب قعبہ قوسین ٹھہرے۔ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو، جو صاحب قعبہ قوسین ٹھہرے۔ سر عرش آقا کی مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ۔ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ قیامت کا ایک دن معین ہے، لیکن ہمارے لیے ہر لحظ ہے قیامت۔ قیامت کا ایک دن معین ہے، لیکن ہمارے لیے ہر لحظ ہے قیامت۔ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ
یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تم اقبال نہ آتے نبی کہہ رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو؟ تم اقبال نہ آتے نبی کہہ رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں تم کہاں شان ممدوح ہے یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں تم کہاں شان ممدوح ہے یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وأصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، جہاں کہیں ہو وہ مدینے میں ہے۔
ماشاءاللہ بڑا مبارک سلسلہ ہے، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ مجھے میرا بھی حصہ پڑ رہا ہے اس میں۔ حضرات نے مجھے بھی یاد فرمایا کہ میں بھی کچھ آپ کے سامنے اس پہ گفتگو کروں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں عنوان آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، کوشش کریں گے کہ حضرات نے، شیخین نے مجھے پابند کیا ہے، اور پابندی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اگر ہو جائے ٹھیک ہے۔ اسوہ حسنہ، عنوان کیا ہے؟ اسوہ حسنہ۔ کیا معنی؟ دو الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے دو الفاظ ہیں، ایک ہے سیرت طیبہ اور ایک ہے اسوہ حسنہ۔ سیرت طیبہ کا کیا مطلب؟ پاکیزہ زندگی۔ سیرت طیبہ پاکیزہ زندگی، صاف ستھری زندگی، اور اسوہ حسنہ کے معنی ہے بہترین مثال، بہترین مثال، بہترین نمونہ۔ یہ دونوں ہے، اور یہ تو جیسے دو ہیں دین کے، دو وہ ہیں نا، استخارہ اور استشارہ، یہ تو دو آنکھیں ہیں سمجھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو وہ ہیں، پہلو ہیں۔ تو سیرت کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں یہاں سے آغاز کرتا ہوں، سیرت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور واقعات، آپ کی پیدائش سے لے کر کے آپ کی وفات تک جو آپ کی زندگی کے حالات ہیں۔ آپ کب پیدا ہوئے، دنیا میں کب تشریف لائے، کہاں پیدا ہوئے، آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ کے والد کون تھے، پھر آپ کی والدہ ماجدہ کا کب انتقال ہوا، پھر آپ کی کفالت کنہوں نے کی، یہ پوری جو آپ سے ان کی زندگی ہے بچپن سے لے کر کے، اور ایک یہ ہے، اور ایک ہے اسوہ حسنہ۔ اسوہ حسنہ کا مطلب کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عملی پہلو۔ ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات، اور ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عملی پہلو۔ آپ نماز کس طرح پڑھتے تھے، آپ کھانا کس طرح کھاتے تھے، اور آپ کے رات کو کس طرح سوتے تھے، کس طرح جاگتے تھے، زندگی میں آپ کے معمولات ہیں۔ ایک ہے آپ کی زندگی کے حالات، آپ کی زندگی کے حالات، اس کو کہیں گے سیرت، اور ایک ہے آپ کے زندگی کے معمولات، اس کو کہیں گے اسوہ۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارک کتنی ہے؟ سب حضرات ماشاءاللہ، یہ تو آپ کے ہاں ایک سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ، بڑی اچھی مناسبت۔ دیکھیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ جو ہم اس قسم کے ماحول میں بیٹھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، یہ تو آہستہ آہستہ خود بخود ماحول بنتا ہے۔ ماحول بنتا نہیں ہے، وہ بنایا جاتا ہے۔ بیٹھیں گے، سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، بہت آسان ہے، لیکن بس اس کو ذرا دل سے لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارک تھی 63 سال، اور 63 سال کو اہل سیر نے، جو سیرت والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کرنے والے، جنہوں نے لکھا، بڑا کام ہوا ہے، بہت زیادہ کام ہوا ہے اس عنوان پہ، ہر زبان میں، ہر ماحول کے حساب سے زندگی کو لکھا گیا ہے امت کے سامنے، ایسے ہر جگہ ماحول کے حساب سے، ہر قوم، ہر مزاج کے مطابق اس کو لانے کی علماء نے اپنے اپنے انداز میں کوشش کی ہے۔ تو کل عمر مبارک آپ کی تھی 63 سال۔ 63 سالہ زندگی کو مؤرخین نے، اہل سیر نے، علماء کرام نے، محدثین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جو 40 سالہ زندگی ہے نبوت ملنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں، جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، تو 40 سالہ زندگی نبوت ملنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں، یہ ایک آپ کی زندگی کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، اور یہی زندگی آنے والی زندگی کے لیے بڑا گہرا پیغام ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اور آپ کی رسالت کے جو دلائل بیان فرمائے ہیں، تو ان میں سے ایک دلیل یہ تھی جو قوم کے سامنے، قریش کے سامنے، قبائل عرب کے سامنے رکھی گئی، وہ یہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں زندگی کا ایک بڑا عرصہ تمہارے درمیان بیت چکا ہوں، گزار چکا ہوں، کیا تم یہ سوچتے نہیں ہو؟ میرے بچپن کو تم نے دیکھا، میری جوانی کو دیکھا، میرے معاملات کو دیکھا تم نے، اور میں نے خود سے کبھی اپنے لیے ان الفاظ کا استعمال نہیں کیا کہ میں صادق ہوں، میں امین ہوں، میں صدوق ہوں، میں امین ہوں، میں بڑا سچا ہوں، میں بڑا امانت دار ہوں، کبھی میں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، آپ ہی لوگوں نے یہ الفاظ دیے تھے، امین کہا، صدوق کہا، اور یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے معاملات میں، کاروبار میں، خاندان میں، زندگی میں، دین میں، دنیا میں، کسی بھی حوالے سے یہ دو بنیادی حیثیت رکھتی ہے، دو چیزیں کہ انسان میں امانت ہو، آپ حکومت کے عہدے پر ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ بیٹے ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ زندگی کے کسی بھی موڑ میں ہیں، زندگی کی کسی بھی حصے میں ہیں، دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک ہے امانت اور ایک ہے صداقت۔ اس کے بغیر آپ معاشرے کا بہتر حصہ نہیں بن سکتے، آپ معاشرے میں، سوسائٹی میں بہترین مثال پیش نہیں کر سکتے، اپنا کردار پیش نہیں کر سکتے۔ امانت اور صداقت، امانت مانے امانت داری، خیانت سے انسان تباہ ہو جاتے ہیں، اور خیانت بعد اجتماعی معاشرہ بنتے افراد سے بنتی ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی نا، صحابہ کو بنایا ایک ایک کر کے، کتنی محنت، کہتے ہیں نا درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، بات کیا تھی جو نہ روما اور نہ ایران سے دبے، چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پر نمک کا دھوکا، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ یہ تربیت کیا، یہ کہاں سے یہ چیز ملی؟ تو یہ امانت اور صداقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دیکھیں، ایک چیز ذہن میں رکھے، بطور تربیت کے میں کہہ رہا ہوں، میرا اپنا عنوان تربیت ہے، خود تو تربیت ہوئی نہیں ہے لیکن الحمدللہ گزارا کر لیتے ہو اس عنوان پہ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ماحول میں بیٹھے، مجلس میں کہیں بھی بیٹھے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے، ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، یہ اصول ہے مجلس کا، حق یہ کہ ایک مرتبہ آپ پر درود پڑھے، اور پھر بار بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو درود پڑھنا مستحب ہے، ثواب ہے، بہتر ہے، پڑھیں، لیکن ایک مرتبہ تو پڑھنا چاہیے، اس کا ذرا ہر جگہ خیال رکھا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم حصہ کون سا ہے؟ 40 سالہ زندگی نبوت ملنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں، اس 40 سالہ زندگی کا پیغام امت کے لیے کیا ہے؟ امانت، صداقت، اور یہی بنیاد بنا بات کے لیے، یہی زندگی بہت اہم چیز ہے، اس سے ہم یہ سبق لیں، امانت، صداقت بہت بڑی نعمت ہے، یہ پیغام ہے۔ پھر 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور نبوت ملنے کے بعد 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں، 13 سال، اور 13 سال میں قرآن کریم کی تقریباً 86 صورتیں نازل ہوئی، تو مکی صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، 86 صورتیں تقریباً بنتی ہیں، 86 صورتیں۔ اب یہ جو نبوت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی ہے، نبوت ملنے کے بعد، اس کا پیغام کیا ہے؟ قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ نے امت کی تربیت شروع کی، بڑے مشکل مراحل آئے، ٹھیک ہے نا،
اب اس 13 سالہ زندگی کا پیغام یا پھر قرآن کریم کی وہ صورتیں جو مکی کہلاتی ہیں، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، ان صورتوں کے مضامین کو آپ پڑھیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو آپ پڑھیں، تو اس کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ عقائد اور اخلاق کی تعلیم، یہ دو بنیادی چیزیں، عقائد کی تعلیم اور اخلاق کی تعلیم۔ دین کے 5 شعبے ہیں، 5 شعبے ہیں دین کے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق۔ یہ 5 شعبے ہیں۔ اور بنیادی طور پر دیکھیں، عقائد کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کی محنت۔ آپ نے ایمان پر، عقیدہ، ایمان، اعتقاد، نظریہ، فکر، سوچ، اس کو بدلنا، یہ بنیادی چیز ہے۔ یہ 13 سالہ زندگی میں اس پر محنت فرمائی، کیسے کیسے مشکل مراحل آئے۔ تو ایک تو یہ ہے عقائد کی تعلیم، اور دوسرا اخلاق کی تعلیم، انسانیت سازی۔ کہتے ہیں نا، لباسی پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا۔ اندر سے یہ کیسے، دیکھو عرب کے لینے والے کس طرح کے لوگ تھے، فطرتیں بڑی اچھی تھی لیکن جہالت نے تباہ کر دیا تھا ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر محنت کی۔ پہلی بات تو باپ دادوں کے دین کو ان کے دل و دماغ سے نکالنا۔ جب بھی انبیاء کرام نے، امتوں نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مخالفت کی ہے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم پڑھتے ہیں، پورے قرآن کریم کو آپ اول سے آخر تک پڑھیں۔ دیکھیں قرآن کریم کیا ہے، میں اسوہ کو کس اس میں لے رہا ہوں۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ کتاب ہدایت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی صورت ہے۔ یہ جو آیت لکھی گئی آپ کے سامنے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یہ سورہ احزاب پارہ نمبر 21 کی آیت ہے، آیت نمبر 21، سورہ احزاب پارہ 21 آیت نمبر 21۔ یہ آیت ہے، یہ کس موقع پر نازل ہوئی؟ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اس کو، غزوۃ الاحزاب بھی کہتے ہیں اس کو، اس موقع پر یہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان مشکل مراحل کو ذکر فرماتے ہیں جب عرب نے، قبائل عرب نے، یہود نے، تمام قبائل نے مل کر کے متفقہ محاذ بنایا اور آ کر کے مدینے پہ چڑھائی کر دی۔ قرآن اس کو ذکر کرتا ہے کیسے اس میں یا ایھا اذکروا اللہ، اس کو ذکر کرتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر سے، ومن فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، ہر طرف سے تمہارا گھیراؤ کر لیا، اور جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اور جو وہ ہے وبلغت القلوب الحناجر، تمہاری جو وہ روح ہے وہ ہنسلی کی ہڈی تک پہنچنے لگی، بڑا سخت مشکل مرحلہ، ہر طرف سے خندقیں کھودی گئی، سارے لشکر جمع ہو گئے۔ منافقین نے جو اس موقع پر بہانے بنائے، اسی کی روشنی میں اللہ اس آیت کو بیان فرمایا اللہ کے نبی تنہا تمہارے ساتھ اس موقع پر، اس وقت اس کو کہتے تھے کہ میں اس کی عملی صورت سمجھا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ خندق کے موقع پر سخت سردی کا زمانہ، مدینہ منورہ کی سردی بہت سخت، جو ہڈیوں پر جا کر اثر انداز ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من صبر علی حرها وبردها فلہ الجنہ، جو مدینہ منورہ کی سردی کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر لے اس کے لیے جنت ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس سخت سردی کے موقع پہ صحابہ نے آ کے اپنے پیٹ دکھائے، پتھر بندھے ہوئے تھے، عرب کا دستور طریقہ تھا کہ پیٹ کو، تاکہ اس کا توازن برقرار رہے، بھوک کی جو شدت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، پتھر بندھے ہوئے تھے پیٹ کے اوپر۔ آئے اے اللہ کے نبی، ہم بتانا نہیں چاہتے تھے لیکن مجبوری میں آپ کو بتا رہے ہیں، پریشانی میں ابو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں بھی نہیں بتانا چاہتا تھا لیکن تمہاری تسلی کے لیے بتا رہا ہوں، تم نے ایک باندھا ہے، یہ دیکھو میں نے 2 باندھے، تم نے ایک باندھا ہے اور میں نے 2 باندھے ہیں۔ یہ وہ موقع تھا، اس موقع پر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا خدا کی قسم، خدا کی قسم، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے
کہ کبھی ایسے حالات بھی تمہارے اوپر آئیں گے کہ تم بھوک کی وجہ سے مر جاؤ گے، ایسے حالات بھی تمہارے اوپر آئیں گے کہ تم بھوک کی وجہ سے مر جاؤ، لیکن میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، کہیں تم دنیا کے فتنوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ، دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، کہیں تم دنیا کے فتنوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین مثال ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے۔ پھر آگے آیت مکمل کا ہوتی ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، مثال ہے لیکن اس کو مثال بناتے کون ہے؟ جیسے قرآن کریم کتاب ہدایت ہے سب کے لیے، ہدی للناس ہے، قرآن کریم ہدی للناس ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے بالفعل فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ عملاً فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ ہدی للمتقین، جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا قرآن سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا، فرمایا ہدی للمتقین۔ اسی طریقے سے یہاں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین مثال ہے، بہترین نمونہ ہے، لیکن اس کو مثال بناتے کون ہے؟ کون؟ لمن، نمبر ایک، لمن کان یرجو اللہ، جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، آخرت پر یقین رکھتا ہے، نمبر دو آخرت پر یقین رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو خوب یاد رکھتا ہے، اللہ کو خوب یاد کرتا ہے، اس کے لیے ہے باتیں وہی کرے گا جو اللہ کے نبی کی۔ پھر قرآن کریم میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں، مکی زندگی کو، جو مکی زندگی 13 سالہ زندگی ہے، تو بنیادی تعلیمات دو ہیں، بنیادی چیزیں دو ہیں، ایک ہے توحید اور ایک ہے رسالت، ایک ہے توحید اور ایک ہے آخرت، معاد، قیامت۔ ایک توحید، اللہ ایک ہے، ایک اللہ کو جاننا، ایک اللہ کو سمجھنا، ایک اللہ کی ماننا، یہ بنیادی نقطہ ہے، یہ تمام انبیاء کی یہ دعوت وہ ہے۔ اور پھر دوسری چیز ہے آخرت کا تصور ہے، یہ دیکھیں آپ اس کا پورا اس تعلیمات کا مکمل، یہ تو یہ ایک زندگی کا دوسرا حصہ ہے، دوسرا اس 13 سالہ زندگی نبوت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ میں، اس کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ دو، نمبر ایک عقائد اور نمبر دو اخلاق کی تعلیم، صبر، ایسا صحابہ کو سکھایا، برداشت۔ لیکن قیادت کہاں سے بنی؟ قیادت خلفائے راشدین وہی مکی دور سے اٹھے ہیں، قیادت وہیں سے ملی، خلافت، قیادت، ساری چیزیں، لیکن تکلیفیں برداشت کی، سب تھے، انصار بھی تھے، لیکن بنیاد چونکہ ان کا ایک تو یہ ہو گیا، یہ دوسرا حصہ ہو گیا۔ تیسرا حصہ ہے ہجرت کے بعد 10 سالہ مدنی زندگی، پھر آپ نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں آپ نے ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، ایک مرکز قائم فرمایا، پھر وہاں سے اب مدنی زندگی میں تقریباً قرآن کریم کی 28 صورتیں نازل ہوئی، بڑی بڑی صورتیں، مدنی صورتیں بڑی ہیں، احکامات ہیں اس میں۔ اب جو مدنی زندگی ہے، 10 سالہ مدینہ منورہ کی زندگی ہے، یہ 10 سالہ زندگی کا مین گہرا پیغام کیا ہے؟ اصل پیغام کیا ہے اس کا؟ اسلام کی دعوت اور تربیت، صحابہ کی تربیت کس اس پر؟ انفرادی تربیت نہیں، آگے نظام کو سنبھالنے کے لیے، اجتماعی سسٹم کو چلانے کے لیے اس نہج پہ تربیت کرنا۔ ایک تربیت ہوتی ہے انفرادی تربیت، یہ ایمان ہے، یہ اخلاق ہے، یہ فلاں، اور ایک یہ ہے کہ آپ لوگ سسٹم کو کس طریقے سے سنبھالو گے، تمہارے ہاتھ میں حکومت آئے گی، تمہارے ہاتھوں میں نظام آئے گا، تم وہاں دنیا بھر میں جاؤ گے، تم دنیا کے نظام کو، سسٹم کو کس طریقے سے چلاؤ گے۔ تربیت اجتماعی نظام کو سنبھالنے کی تربیت،
صحابہ کو بھیجا ہے. دیکھیں مختلف صحابہ کو مختلف علاقوں میں. اس حوالے سے کبھی آپ سن کی زندگی کو دیکھیں صحابہ کو کہ حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ فرمایا اور ان کو نصیحت فرما رہے ہیں, مختلف نصیحتیں فرمائی. معاذ اگلے سال جب آؤ گے تو شاید میری قبر کے پاس سے گزرو گے. حضرت معاذ رونے لگے, فرمایا معاذ متقی جہاں کہیں ہوتے ہیں وہ در حقیقت میرے ساتھ ہوتے ہیں. متقی پرہیزگار لوگ جہاں کہیں دنیا میں ہوتے ہیں وہ در حقیقت میرے ساتھ ہوتے ہیں. اور پھر ایک بڑی خاص قسم کی نصیحت اور وصیت فرمائی, معاذ ایاک والتنعم, ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. معاذ عیش و عشرت سے بچنا. عہدہ ملنے کے بعد سوچ میں تبدیلی آتی ہے, مال آنے کے بعد سوچ بدل جاتی ہے. فرمایا ایسے مضبوط ہو جاؤ کہ کبھی سوچ میں تبدیلی نہ آئے. جوش دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت, جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. تربیت بہت بڑی نعمت ہے. انسان پر دنیا کا اثر نہ ہو, آپ کو عہدہ ملے, آپ صدر بنے, آپ وزیر اعظم بنے, آپ کو دنیا کا کوئی بڑا عہدہ ملے, دین کے اعتبار سے آپ کی سوچ میں ذرہ برابر تبدیلی نہ آئے, یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے. یہ تربیت فرمائی. تو ایک ہے تربیت, اس حوالے سے صحابہ کی تربیت فرمائی, اور ایک ہے اسلام کی دعوت. یہ جہاد در حقیقت اسلام کی دعوت ہے. جہاد جو ہے نا یہ اسلام کی عملی دعوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس حوالے سے کبھی دیکھیں, یہ تو ایک بڑا عنوان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی عملی صورت ہے نا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں. سوال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے. بڑا مختصر جواب دیا, فرمایا خلقہ القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دے ہیں قرآن کو دیکھو. یہ کتابی صورت ہے, وہ اس کی عملی صورت ہے. زندہ قرآن کو دیکھنا ہے, رسول اللہ کو دیکھیں. اس لیے یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہے. یہ دونوں قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں کیا ہے, لازم ملزوم ہے. تو ایک تو آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اسوہ کا مطلب آپ کے سمجھ میں آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عملی پہلو دیکھیں. انسان کی تخلیق کا مقصد کیا مجھے بتایا گیا کہ ایک دوسرا عنوان کہہ دے کہ پہلا معنی و مفہوم تو میں نے الحمدللہ ذکر کر دیا. کچھ گزارا ہو گیا, اس میں مزید وضاحت کی ضرورت ہے؟ حضرات کہیں گزارا ہو گیا. دوسرا عنوان ہے, اگلا عنوان نکالے, اہمیت. دیکھیں یہ دوسرا عنوان ہے. اور تو اہمیت یہ ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے. کس اعتبار سے دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ہماری تخلیق کا ہمیں اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنوں کو اور انسانوں کو ہم نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے. رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون, کہ انسانیت کو ہم نے اپنی معرفت کے لیے بنایا ہے کہ اللہ کو پہچانے. اس لیے کہ جب تک پہچانیں گے نہیں کما حقہ, اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے. تو اللہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی معرفت ہے. اور اللہ کی معرفت بہتر کب ملے گی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو دیکھیں گے. مثال کے طور پر بہت سارے اپنی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں, میں صرف ایک پہلو اٹھاتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں امت کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو مسنون دعائیں کہتے ہیں, مسنون اعمال اور مسنون دعائیں, یہ آپ یہ اسوہ کا ایک حصہ ہے. یہ پورا مکمل اسوہ نہیں ہے, ایک حصہ ہے اس کا. اب یہ کیا ہے؟ یہ جو مسنون دعائیں ہیں روزمرہ کے حوالے سے, صبح کی دعا, شام کی دعا, کھانے کی دعا, مسجد میں داخل ہونے کی دعا, بیت الخلاء میں جانے کی دعا, مارکیٹ میں جانے کی دعا ہے, مختلف دعائیں جو روزمرہ کی دعائیں ہیں. ایک حالات سے متعلق دعائیں ہیں, آپ کو کوئی پریشانی آ گئی اس حوالے سے اللہ کے نبی نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے, مختلف حالات کے حوالے سے جو دعائیں اللہ کے نبی نے امت کو بتائی ہیں, خود پڑھی ہیں.
یہ دعائیں آپ ان کے مفہوم پر غور فکر کریں. یہ اسوہ کا حصہ ہے. ایک قصہ بتا رہا ہوں آپ کو, ایک قصہ ہے. آپ اس زندگی پر غور فکر کر لیں. ایک دعا پڑھیں, مثال کے طور پر کھانے کی دعا لے لیں, بیت الخلاء کی دعا لے لیں, یا اور بازار میں جانے کی دعا لے لیں. اس میں کتنا بڑا دیکھیں اللہ کی. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی معرفت میں اور اللہ کی محبت میں فنا تھے. جیسے کہتے ہیں نا کہ اہل جنت, جنت عمل کی جگہ نہیں ہے, خواہشات کی تکمیل کی جگہ ہے. جنت کیا ہے؟ آپ نے دنیا میں محنت کی تھی, اللہ کو راضی کیا, کوشش کی, اس کا پھل کہاں ملے گا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو چاہو گے وہ ملے گا, جو مانگو گے وہ اللہ عطا فرمائیں گے. اب وہاں پر عمل کی جگہ نہیں ہے, لیکن قرآن میں آتا ہے کہ سلام وآخر السلام, مطلب جہاں ملیں گے سلام کریں گے, یا اس طریقے سے ذکر و اذکار. وہ ذکر و اذکار بطور عبادت نہیں, وہ اللہ تعالیٰ مزاج کا حصہ بنا دیں گے غیر اختیاری طور پر. اللہ تعالیٰ مزاج, جیسے سانس ہم لے رہے ہیں, ہم سانس لیتے ہیں تو سانس لینے کے لیے کوئی ہمیں ذہن بنانا نہیں پڑتا کہ ذہن بناؤ اب سانس لے رہا ہوں اب میں, بلکہ سانس خود بخود غیر اختیاری طور پر انسان لے رہا ہے, زندگی کا حصہ ہے. اسی طریقے سے جنت کے اندر اللہ کا نام, اللہ کی تعریف, اللہ کی بڑائی, اللہ کی پاکی, یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں, یہ بالکل جیسے سانس غیر اختیاری طور پر ہم لے رہے, یہ چیزیں غیر, یہ بطور عبادت نہیں, مشقت نہیں, غیر اختیاری طور پر انسان کی سانس کی طرح یہ چیزیں چلتی رہے گی خود بخود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, ایک بڑا عنوان ہے, کبھی اس حوالے سے موقع ملے حضرات آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے, تو کوئی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا, لیکن کچھ واقعات ہیں, کچھ حالات ہیں, جتنا موقع ملا یہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن وہ کس آپ وسلم کی قرآن پڑھنا, دیکھیں نا اتنی بڑی بڑی صورتیں پڑھتے ہیں اس وقت لگے ہوئے, وہ اس لیے کہ مزاج کا حصہ بن گیا, بھاری نہیں پڑتا. جب کسی چیز کو آپ ذہنی طور پر لے لیں, قبول کر لیں, اور آپ کے مزاج کا, آپ کا شوق پیدا ہو جائے, جذبہ پیدا ہو جائے, مزاج کا حصہ بن جائے, وہ چیز بھاری نہیں پڑتی. مثال کے طور پر نیٹ پہ جب کوئی بیٹھتا ہے, آج کل انٹرنیٹ پہ لوگ بیٹھتے رہتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں گزر جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں لگتا, اس کو لگا رہتا ہے گھنٹوں کو, نہ تھکتا ہے, نہ ٹائم دیکھتا ہے, نہ وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے, بیٹھا رہتا ہے. جو لوگ کسی کھیل کے شوقین ہوتے ہیں, کھیلنے کے گھنٹوں گھنٹوں دھوپ میں لگے رہتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں, کوشش کرے کو بھاری نہیں پڑتی, اس لیے کہ اس نے ذہنی طور پر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کی معرفت اس طریقے سے داخل ہو گئی تھی کہ بالکل ذوق کا حصہ بن گیا. غیر اختیاری دعائیں دیکھے, غیر اختیاری طور پر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور پھر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک پہلو کو آپ لے لیں, آمین, اس سے یہ ہوتا ہے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے. ہم تو صرف بڑا المیہ ہمارا یہ ہے نا, یہ چیزیں مشکل نہیں ہے, نہ زیادہ ہے, لیکن چونکہ ہماری زندگی ایسی ہو گئی کہ ذہنی طور پر ہم دنیا کی چیزوں میں ایسے لگے ہمارے لیے مشکل پڑ گئی. ٹائم زیادہ لگے کیا حرج, آپ ایک دعا یاد کر لیں گے, اس دعا میں غور فکر کریں آپ. بسم اللہ وعلی برکت اللہ, بسم اللہ اولہ وآخرہ, الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اس دعا کے مفہوم پہ غور فکر کریں. بیت الخلاء میں جاتے ہیں, فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث غفرانک الحمد للہ الذی اذهب. اس پہ غور فکر کریں, اس پورے مضمون کو. کتنا یعنی انسانی احساسات کو دیکھیں, اس کے حالات کو دیکھیں, مجبوریوں کو دیکھیں. ایک بڑا زبردست عنوان ہے, اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے. اس کی اہمیت کا میں صرف کہ انسان کی تخلیق کا, انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی معرفت ہے, اور اللہ کی معرفت ملے گی سیرت اور رسوم میں بہترین. آپ اس کے بغیر قرآن, جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے نہ ہو, قرآن کو بھی صحیح طریقے سے نہیں سیکھ سکتے. قرآن سمجھ میں صحیح نہیں آئے گا. قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. تو یہ ایک عنوان ہے. اگلا عنوان نکالیں.
اسوہ رسول کے مقاصد بھی میرے خیال میں ایک ہی وہ ہے، اس کی اہمیت بھی یہ ہے کہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں. دیکھیں فطرت کی زندگی کیا ہے، فطرت. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي. فطرت کس کو کہتے ہیں؟ فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو بنایا ہے، تراشا ہے. فطرت کی زندگی. اللہ نے انسان کو کیوں بنایا اور اس انسان سے اللہ کیا چاہتے ہیں، فطرت کی زندگی کس کو کہتے ہیں. اب وہ فطرت کی جو زندگی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ و خلاصہ 4 باتیں ہیں. تمام انبیاء کی تعلیمات، ان کی تعلیمات کا نچوڑ خلاصہ 4 باتیں. نمبر 1 طہارت، پاکی، صفائی. یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، اپنے جسم کی، اپنی روح کی، اپنی سوچ کی، اپنی جگہ کی، اپنے کپڑوں کی، اپنی ہر چیز کی پاکی، صفائی، انسان کا ذوق مزاج بن جائے. پاکی اور صفائی. ایک ہے طہارت. نمبر 2 اخبات کے معنی عاجزی، اصول کی بات کو توجہ سے سننا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کو لینے کی کوشش کرنا. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ. سمجھیں کون ہے الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. جب اللہ کی یاد ہو تو ایک اندر انسان کو ایک خوشی محسوس ہو. وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا آ جائے، یہ مزاج میں داخل ہو جائے. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے ذکر فرمایا. تو ایک یہ ہے اخبات کا کیا معنی؟ انسان میں عاجزی پیدا ہو جائے، مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. وَكُنْ أَرْضًا لِيَنْبُتَ فِيكَ وَرْدًا فَإِنَّ الْوَرْدَ مَنْبَتُهُ تُرَابُ. کہتے مٹی بنو، مٹی کے اندر گلاب کے پھول کھلتے ہیں. عاجزی بہت بڑی چیز ہے. جب بھی تکبر سب سے بڑی رکاوٹ ہے حق کے اندر. سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. جو تکبر کرنے والے ہیں ان کو ہماری آیتیں کبھی نہیں ملتی. اور تکبر کی تعریف اللہ کے نبی نے کیا بتائی؟ یہ دیکھیں اس کو بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے تکبر کی تعریف کیا کی ہے؟ بَطْرُ الْحَقِّ وَغِمْطُ النَّاسِ، حق بات کو ٹھکرانا، اس کو نہ ماننا، اس کو برا سمجھنا، اس کو، اور وَغِمْطُ النَّاسِ خدا کی مخلوق کو حقیر سمجھنا. یہ چیزیں انسان میں آ جائے. کبھی بولتا بھی نہیں ہے لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں مزاج میں، کبھی احساس میں، خیالات میں ہے، کبھی زبان پر بھی، کبھی عمل بھی، انداز میں ہے، لیکن یہ چیزیں آتی ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے اس میں اخبات. اور تیسری چیز کیا ہے؟ سماحت. سماحت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں مثال کے طور پر ہر انسان کو بیماری آتی ہے، زندگی کا حصہ ہے. کبھی دانت میں درد ہے، کبھی سر میں درد ہے، کبھی پیٹ میں درد ہے، کبھی کیا بیماری ہے. جب بیماری آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس. اس سے کہیں بڑھ کر اخلاقی اور روحانی بیماریاں ہیں. میری زندگی میں مجھے غصہ آتا ہے بے جا، میرے اندر تکبر ہے، میرے مزاج میں جلبازی ہے، بدگمانی ہے، حرص لالچ ہے، حسد ہے، اور اس طرح کی بہت ساری اخلاقی معاشرتی بیماریاں. اپنی بیماری کو پہچاننا، اپنی اخلاقی کمزوری کو پہچاننا اور اس کا بہتر علاج کرنا، اس کو سماحت کہتے ہیں. ہر آدمی کے اندر اپنے اپنے حساب سے کمزوریاں ہوتی ہیں. اور چوتھی چیز ہے عدالت، عدل و انصاف. انسان کی گفتگو میں، انسان کے عمل میں، انسان کی ہر چیز میں انصاف قائم ہو جائے، جو بہت مشکل کام ہے. انسان اپنے لیے کچھ اور سوچتا ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور سوچتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے. عدل و انصاف. تو کیا فرمایا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے؟ یہ 4 چیزیں، طہارت، اخبات، سماحت، عدالت، یہ 4 چیزیں جب جمع ہوتی ہے اس سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو فطرت کہتے ہیں.
اور فطرت کی اعلیٰ مثال، بہترین مثال انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں۔ سب سے بالکل عین فطرت کے مطابق دنیا میں جنہوں نے زندگی گزاری ہے اس کی زندہ مثال انبیاء کرام ہیں۔ ہم کتنے بھی کامل بنے، کتنے بھی نیک بنے، کتنے بھی اچھے بنے، کمی رہ جاتی ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام وہ لوگ ہیں جو فطرت کی زندہ مثال ہوتے ہیں، عین فطرت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ انبیاء کرام ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں تو فطرت کی زندگی ہمیں ملے گی۔ کب کوئی بھی فطرت کی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ نبی کو گراس نہیں کرتا، اس کی عملی مثال اس کے لیے کون بنے گی؟ ایک ہندو کا شعر ہے، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا، اس کو اپنے اشعار میں بیان کیا کہ امیر المؤمنین آپ کے دور مبارک میں تو بڑے اختلافات، جھگڑے، فساد شروع ہو گیا، حضرات شیخین کا دور بڑا پرامن دور تھا، بہت محبت تھی، بڑا امن تھا، بڑا سکون تھا، آپ تو بڑے اختلافات شروع۔ تو انہوں نے کیا انہوں نے اور ایک شعر پڑھا، کسی نے ہندو نے اس کو بیان کیا، ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم، ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم۔ تو یہ ہے فطرت کی زندگی، یہ بھی ایک بہت ہے، اور یہ ملے گی آپ کو کہاں سے؟ یہ کافر بھی اگر دیکھیں، کافروں میں بھی دنیا نے ترقی کچھ کی ہے نا، دیکھیں آپ ان کی زندگی کو لیا انہوں نے، کبھی دیکھیں یہ جو آپ کر کینیڈا میں آپ کہتے ہیں وہاں دین مسلمان نہیں ہے وہ، لیکن انسانیت ہے، انسانیت کس اعتبار سے انہوں نے سسٹم بنایا، صفائی کا نظام، رہن سہن کے اصول، انصاف اپنے لیے انہوں نے بنایا ہے، سسٹم بنایا ہے، ایک اصول ہے۔ ایک دوست کہتے ہیں میں گیا، میں اس کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، تو تعریف ہم کیا کریں گے، کہتے وہ دل کے پپولے جل اٹھے، سینے کو کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ ہم نے تو جتنا ہم مسلمانوں نے اسلام کو نقصان دیا میرے خیال میں اغیار نے نہیں دی، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کو نقصان دیا ہے نہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں گیا امریکہ میں، تو میں جب اترا ایئرپورٹ پہ تو ٹیکسی والے سے میں نے بات کی، میں نے کہا مجھے فلاں جگہ جانا ہے۔ اب وہ جگہ سمجھے نہیں، گھماتے 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 پتہ نہیں کہاں سے ہوتے 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 پھر لا کے مجھے اس جگہ کھڑا کیا۔ پھر مجھے کہا کہ آپ کی غلطی اس میں نہیں ہے، آپ نے جو مجھے جگہ بتائی تھی وہ اتنا فاصلہ تھا، یہ میں نے آپ کو فضول کو میں اس کے پیسے میں نہیں لوں گا آپ سے، یہ میرے لیے قانون ٹھیک نہیں ہوتے۔ انسانیت تو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے نا۔ ہمارے ہاں دیکھو جب اسلام نہیں رہا، اسلام کی تربیت نہیں رہی، تعلیم نہیں رہی، دیکھو کتنی خرابی پیدا ہوگی ماحول معاشرے میں۔ چھوٹ یہ تو دیکھیں ہمارے نبی، کبھی آپ ان کو دیکھیں ذرا، خلافت راشدہ کو پڑھیں، اپنے بڑوں کو پڑھ کے تو دیکھیں ذرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کبھی پڑھیں، صرف ایک پہلو اور لے لیں، خدمت خلق کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، خدمت خلق کے حوالے سے، انسانیت کی خدمت، انسانیت سے محبت، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پڑھیں۔ ہم نے تو اپنے نبی کو کبھی پڑھا ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں، کبھی اس حوالے سے اپنے نبی کو دیکھیں، کتنی بڑی انسانیت کی خدمت، انسانیت سے محبت، انسانیت کا احترام، اس حوالے سے کبھی دیکھیں۔ تو یہ ہے کہ فطرت کی زندگی کیسے نصیب ہو جائے، یہ مین چیز ہے سیرت اور رسول کا، فطرت مل جائے اور پھر انسان کی عملی زندگی بہتر ہو جائے۔ ایک یہ کیا ٹائم ہو گیا، کتنا ٹائم ہے، یہ آخری چیز رہے گی، فوائد و برکات، یہ آخری عنوان رہے گی۔ فوائد برکات کیا ہے؟ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب مل گئی تو پھر اور کیا چاہیے، ذوق نصیب ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات ہے، آپ کے معاملات ہے، آپ کی زندگی کے حالات ہے، یہ نصیب ہو جائے بس، یہ بہت بابرکت۔ لیکن یہ چیز ملے گی صحبت سے، اس میں مین کردار کس چیز کا ہے؟ صحبت، اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھنا، پھر غور و فکر کرنا۔ میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت گہرائی سے دیکھتا رہتا ہوں، بہت زیادہ گہرائی سے دیکھتا ہوں، اس میں ایک واقعے میں کئی عبرتیں ہیں۔ انسان چونکہ فطرت کی زندگی ہے نا، زیادہ تر کام من جانب اللہ ہے، چھوٹے چھوٹے کام آپ دیکھیں، ایسے اتنا بڑا پیغام انسان کو ملتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں بڑا ایک چیز جو میں محسوس کر رہا ہوں، شاید میری غلطی بھی ہو سکتی ہے،
ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صرف عبادات کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تسبیحات ہے، ذکر و اذکار ہے، یہ پڑھتے تھے. کبھی خدمت خلق کے حوالے سے ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، معاملات کے حوالے سے ہم نے اپنے نبی کو کبھی نہیں دیکھا. معاملات کا کتنا خیال فرماتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا. جانوروں کے حقوق آپ کبھی دیکھیں، پرندوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق. اونٹ اپنی شکایت لے کے آ رہے، ایک غزوے پہ لے گئے، دیکھا ایک پرندہ ہے وہ بار بار اوپر سے منڈلا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہنے لگے بھائی یہ پرندہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ اس کے بچوں کو، اس کے گھونسلے کو، اس کے انڈے کو کسی نے چھیڑا ہے. صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی، ہم نے یہاں پڑاؤ ڈالا، اس کا گھونسلہ تھا تو احتیاطاً ہم نے اٹھا کے فرمانی اٹھو یہاں سے، یہ آپ لوگوں نے غلط کیے. اس حوالے سے کبھی دیکھیں جانوروں کے حقوق. اتنی بہترین زندگی ہے کہ اس کو کیا بتائیں آپ کو، یہ تو میرا خیال میں زبان سے نہیں بیان کر سکتے. البتہ یہ ہے کہ بیٹھیں گے مجلس میں، سنیں گے، ماحول میں بیٹھیں گے، اللہ جتنا نصیب فرما دے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. پھر انسان کی سوچ کیا ہے، اس کا جذبہ کتنا ہے، لینے کا جذبہ کتنا ہے، وہ کتنا لیتا ہے اپنی سوچ کے مطابق، اپنی محنت کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بغیر زندگی بیکار ہے. اس لیے کہ ہمارے لیے بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے. فوائد و برکات تو بے شمار ہیں، اتنے فائدے ہیں. یہ سمجھ میں آ جائے آپ سب کی عملی زندگی کے معمولات کو سمجھ، روز مرہ کی ہماری زندگی کے بعد چیزیں نہیں ان سے واسطہ پڑتی ہے. آپ سب کو کبھی صرف عبادت کے حوالے سے نہ لیں، صرف یہ اس حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں ظاہر کو بدل لیتے ہیں لیکن ہمارے معاملات نہیں بدلتے. اس حوالے سے بھی آپ سب کی زندگی کو دیکھیں اور غور فکر کریں. برکت والی زندگی، بہت عظیم زندگی ہے، برکت والی زندگی ہے. باقی تو میں نے آپ کو حضرات نے مجھے کہا تھا کہ اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیں، تو الحمدللہ گفتگو تو میں نے تھوڑی بہت جو مجھے بات آتا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. باقی حضرات انشاءاللہ اس کو جب آہستہ آہستہ کر کے بیان کریں گے، ایک ایک عنوان کو، ایک ایک چیز کو آپ کے سامنے رکھیں گے، ایک ایک واقعے کو، ایک ایک معمول کو کوشش کریں گے رکھیں گے، تو اس سے صحیح فائدہ اس سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ گزارشات تھی جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس ہو گئی دعا فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ جو اس مبارک سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے، اس سلسلے کو اپنے بارگاہ عالی میں وہ قبول و منظور فرما دے. یا اللہ جو حضرات ہیں اس کو سلسلے کو چلا رہے ہیں، یا اللہ ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کے سکھانے میں، ان کے بیان کرنے میں، ان کے ہر چیز میں یا اللہ برکت عطا فرما دے. یا اللہ سب کے لیے جو حضرات بیٹھ کے سنتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، یا اللہ
ان کو یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے معمولات سے مالا مال فرما دے، ان کی زندگی کو یا اللہ اپنی برکتیں عطا فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا نصیب فرما دے، یا اللہ اس پر چلنا نصیب فرما دے، یا اللہ سیرت اور اسوہ کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے، یا اللہ اتباع سنت ہمیں نصیب فرما دے، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سمجھ ہمیں عطا فرما دے، ہماری زندگی کو یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، سب کو یا اللہ اس نظام کو، یہ جو ترتیب ہے اللہ اس پورے علاقے کے لیے، شہر کے لیے، پورے عالم کے لیے یا اللہ اس کو مثال بنا دے، یا اللہ اس کے فیض کو یا اللہ اس کے جو برکات ہے، فوائد ہے اللہ اس کے سب کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ ہو گیا بہت دو ہے، بس